میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، میں نے اس وقت جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں رہنے والے ہر انسان سے مخاطب ہے، وہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو، وہ کسی بھی خطے اور علاقے کا فرما رہے ہیں کہ زمانے کی قسم، اللہ نے زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ اللہ کے یہاں وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ کہیں اللہ نے رات کی قسم کھائی، واللیل اذا عسعس، کہیں صبح کی قسم کھائی، والصبح اذا تنفس، کہیں دن چڑھے کی قسم کھائی، والشمس وضحاها، اور کہیں رات کی پھر دوبارہ قسم کھائی، والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها۔ اللہ نے جگہ جگہ پر کہیں رات کی، کہیں دن کی، کہیں دن چڑھے کی، کہیں وقت کی، اور یہاں زمانے کی قسم کھائی جو ساری چیزوں کو محیط ہے، جس میں سارے اوقات آ جاتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ اس وجہ سے یہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ وقت کی قیمت کو پہچان کر، قدر و قیمت کو پہچان کر اپنی زندگی بنا لو، اپنی آخرت والی زندگی بنانا۔ دنیا میں ایسے رہو کہ جنت تمہاری منتظر ہے، اور اعمال ایسے کرو جیسے اللہ نے فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے پاؤں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ قرآن نے دونوں چیزوں کو منع فرمایا، ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین میں اکڑ کر مت چل۔ وجہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ اگر تم اکڑ کر چلو گے یا زمین پر ایڑی مار کر چلو گے تو ایسا تو نہیں اکڑ کر چلنے سے تم آسمان کو پہنچ جاؤ، آسمان کو چھو لو، اور اگر زور سے چلو گے، ایڑی زمین پر مار کر چلو گے تو ایسا نہیں ہے، انک لن تخرق الارض، کہ تم زمین کو اپنے پاؤں سے پھاڑ دو، ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑ کی لمبائی تک تو تم نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے درمیانی راہ اختیار، مقصد یہ ہے کہ تمام اعمال میں درمیانی راہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ اس نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوگ جنہوں نے 3 عمل، 4 عمل کیے اللہ کے نزدیک بڑے مقرر۔ اس صورت شریفہ میں مختصر صورت ہے مگر مضمون بڑا طویل ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، پہلا کام ایمان، جب ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اب اچھا عمل کرنے کے ساتھ ساتھ تواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی بات، سچائی کی بات، لوگوں کو اچھائی کی تبلیغ کر، لوگوں میں اچھی باتوں کو پھیلا، دین کی تبلیغ کر۔ اور چوتھا کام وتواصوا بالصبر، مشکلات آئے، پریشانیاں آئیں، حالات سے دوچار ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، اولاد پریشان ہے، وتواصوا بالصبر، صبر۔ 4 چیزیں بتلائی، ایمان لانا، ایمان کے بعد دوسرا نمبر ہے اعمال صالحہ، اور تیسرا نمبر ہے حق کی تبلیغ کرنا، اور چوتھا نمبر ہے صبر۔ جب یہ 4 اعمال آپ پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ ان کی روشنی میں ہماری دنیا تو بنے گی ہی، آخرت بھی بنے گی۔ اور اگر ہم اس راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، نفسانی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، جیسا نفس کہتا ہے ویسے چلتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ بولتے ہیں،
حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے، تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن 4 گواہ تمہارے اوپر مسلط ہوں گے، اور وہ 4 گواہ ایسے ہوں گے کہ تم ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ پہلا گواہ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کے جس حصے پر کھڑے ہو کر، چل کر، بیٹھ کر تم نے گناہ کیا، زمین تم خود کہے گی، وہ حصہ قیامت کے دن کہے گا کہ اس نے میرے اوپر گناہ کیا۔ خود کہہ رہی ہے سورۃ شریفہ، قرآن خود کہہ رہا یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، زمین کیوں بولے گی؟ قرآن کہہ رہا ہے اس وجہ سے کہ آپ کے رب کا اس کو حکم ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن تمام لوگوں کے اعمال کو ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اگر آدمی یوں کہے کہ بھائی زمین تو جھوٹ بول رہی ہے، تو اللہ نے دوسرا گواہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اللہ نے تمہارے کندھوں پر کرامن کاتبین بٹھا رکھے جو ہر وقت لکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہیں، اچھائی والا برائی والا، یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین جانتے ہیں جو تم کر رہے ہیں، وہ ہر وقت لکھ رہے ہیں۔ اور تیسرا گواہ قرآن نے ہر ایک کو اپنی ہی زبان میں بیان فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اعمال نامہ جس میں ہم سب کے اعمال درج ہیں، وہ اعمال نامہ خود کہے گا کہ یہ اس کے کارنامے، یہ اس کی کرتوتیں ہیں۔ اپنے اعمال نامہ جب آدمی دیکھے گا اے اللہ اس کو کیا ہو گیا، ایک ہی چیز اس میں تو لکھی ہوئی ہے، میں تو مذاق کی تھی فلاں آدمی سے، مذاق میں بات کہی، اس کا دل دکھ گیا، وہ بھی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اور چوتھا گواہ آدمی انکار کرے گا، اللہ میں نے تو یہ گناہ کیے، میں نے نہیں کیے، زبان پر تالا، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اللہ اس کو زبان پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، زبان بند، اب کیا بولیں گے؟ ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، وارجلہم، پیر بولیں گے، یہ سب خود بول بول کر بتلائیں گے، یعنی جس بدن کی ہم فکر میں لگ رہے ہیں، جس کی خاطر ہم اس کی بھوک مٹا رہے ہیں، کل وہی ہمارے خلاف کھڑا ہوگا۔ پہلا زمین، دوسرا کرامن کاتبین، تیسرا اعمال نامہ، اور چوتھا آدمی کا خود کا بدن بول کر۔ جب اتنے سارے گواہ قیامت کے دن موجود ہوں تو پھر چوچرا کی گنجائش ہوگی؟ قطعا نہیں، اس لیے فرمایا قرآن میں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اس لیے اچھے عمل کرو، جو پہلی 4 باتیں بتلائی، ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرو گے، لوگوں کو حق کی تبلیغ کرو گے اور صبر کی تاکید کرو گے، تو اللہ فرما رہے ایسے لوگ لفی نعیم، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، ایسے باغات کے اندر ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو آدمی بدعمالیت کرے، برے کام کرے، برا ذہن بنائے، برے خیالات دلوں کے اندر پیدا فرمائے، ان الفجار لفی جحیم، ایسے فاسق و فاجر کے لیے جہنم۔ اس لیے 4 باتوں کو اختیار کرو اور 4 چیزوں کو سامنے رکھو اور اس کے مطابق زندگی کو گزارو۔ مختصر تقریر مگر جامع اور معنی سمجھنے والے کے لیے فرمایا العاقل تفریح الاشارہ، کہ جسے کوئی بات سمجھنی ہوتی ہے اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے سارا نچوڑ ہے یہ بالکل کہ بھئی 4 چیزیں سامنے، 4 چیزوں کے مطابق زندگی گزارو اور 4 چیزیں ہمیشہ سامنے رکھو۔ انشاءاللہ جب اس طریقے سے عمل کریں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان حضرات کی سنت باقی کی سنت
ہے۔